الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی قابل قدر بزرگ اور دوست ملک ملت کے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین پیاری لاڈلی ماں اور بہنوں، چونکہ رمضان المبارک قرآن کریم میں آیا ہے اور قرآن رمضان میں آیا ہے، تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ الوداع کہنے کے لیے تیار کھڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس کا رشتہ اس رمضان سے سب سے زیادہ مضبوط ہے یعنی قرآن کریم کا، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. ہم میں سے بہت ساروں کو شاید معلوم نہ ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 کے قریب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 37 38 37 38 39 جب آپ کی عمر مبارک 38 39 40 سال کی ہوئی یعنی 38 سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر اور گاؤں کے ماحول سے
تنگ آنے لگے اور دل کے اندر ایک الجھن اور ایک پریشانی سی محسوس فرمایا کرتے. تو آپ نے 38 سال کی عمر میں مائی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ اب میرا دل اچاٹ اچاٹ سا محسوس ہوتا ہے، اب شہر میں دل نہیں لگتا، میرا جی چاہتا ہے میں کہیں تنہائی میں جا کر اپنے مالک و خالق کو یاد کروں. تو حضرت خدیجہ نے ستو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چنے کے آٹے کو ستو کہتے ہیں، یا مکے کے جاری کا جو آٹا ہوتا ہے اسے ستو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ یہی سب کھا کر کے صحت مند رہا کرتے تھے، اب وہ رواج رہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ستو باندھ کر دیا اور ایک مشکیزے کے اندر پانی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر باہر غار حرا میں تشریف لے گئے. وہ تاریخ پہلی رمضان تھی. اڑتیسویں سال کا پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر رہے اور اپنے اللہ کو یاد کرتے رہے. جب رمضان المبارک مکمل ہوا تو اپنے گھر آئے. پھر 39ویں سال کا جب رمضان آیا پھر چلے گئے اور پھر اللہ کے ذکر میں، فکر میں اور مالک حقیقی کی حقیقی تلاش میں لگ گئے. 40واں سال کا جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے. مسلمانوں، اپنی تاریخ کو جو قوم بھولتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے تاریخ کو جو قوم یاد رکھتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. 40ویں سال کے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ جب آئی ہے، 40ویں سال کے رمضان المبارک کی جو پہلی تاریخ آئی، اپنے عبادت میں جناب رسول امی و ہاشمی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے کہ ایک دم سے جبریل امین آئے. قرآن کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی ہے تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور دوشنبے کے دن تھا. انگریزی اعتبار سے 22 اگست سن 610 عیسوی دوشنبہ. میں اللہ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں کہ اگر صرف اس تاریخ کو اس نیت سے آپ نے یاد کر لیا کہ اے اللہ یہ تیرے قرآن کے نزول کا تاریخ ہے، تو مجھے اس پروردگار کی ذات سے امید ہے شاید اس ادا پر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. 21ویں تاریخ دوشنبہ انگریزی اعتبار سے 22 اگست سن 610 عیسوی، یہ تاریخ ہے کلام مقدس کے پہلی آیت کے نزول کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، چونکہ اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا آپ نے. یہ پہلا مرحلہ ہے اور پہلا دن ہے اور سید الملائکہ آ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ گھبراہٹ تو ہوگی نا کہ آپ نے کسی کو دیکھا نہیں تھا. آپ اپنی قوم کے افراد کو جانتے تھے یا اپنی محبوب ترین بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو جانتے تھے. یہ نئی صورت و شکل کا اور جب فرشتہ ہو تو حسن و جمال کا عالم کیا ہو، کتنا حسین، کتنا خوبصورت. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں جاہل ہوں، پڑھا ہوا کہاں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا۔ جب یہی جواب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں انا بقاری، تو جبریل امین نے ایسے سینے سے لگایا اور اپنے کلیجے سے ایسے لگا کر کے دیر تک رکھا اور چھوڑا اور فرمایا کہ اب پڑھیے اقرا۔ تو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا۔ پہلے نہیں جانتے تھے، جب سینے سے لگایا تو جان گئے۔ پتہ چلا کہ سینے کے اندر بہت تاثیر ہوتی ہے، سینے میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جو اب تک یہ کہہ رہے تھے میں پڑھنا نہیں جانتا، جب جبریل امین نے سینے سے لگایا تو فوراً پڑھا اقرا۔ کہا اقرا، کہا کہ جبرائیل تیرے سینے سے کلام مقدس میرے سینے میں اب منتقل ہو گیا ہے، اس لیے میرے لیے اب پڑھنا آسان ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جتنے قرآن کے حافظ ملے، جتنے عالم دین ملے، آپ کوشش یہ کرو کہ ہر حافظ میرے سینے سے چپک جائے، اور پھر اس کی جو نورانیت اور اس کی جو برکت، لیکن شرط یہ ہے کہ رسمی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل میں یہ خیال ہو کہ میرے مالک اس کے سینے میں تیرا کلام ہے، میں محنت تو نہیں کیا، لیکن اگر تو اس کے سینے سے میرے سینے میں لانا چاہے تو تیرے لیے کون بڑی بات ہے۔ جب جبرائیل کے سینے سے جناب رسول اللہ کے سینے میں جا سکتا ہے تو ہمارے اس مکر پیٹ کے مبارک مسجد کے حافظ کے سینے سے ہمارے سینے میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ بولیے، 4، توریت، انجیل، زبور، قرآن، ہے نا؟ توریت کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اچھا بتاؤ، یہ تینوں کتاب قرآن سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں؟ پہلے نازل ہوئی، لیکن آج توریت موجود ہے؟ ارے آپ تو مسلمان ہو، اپنی بات چھوڑو، جو توریت والی قوم ہے بنی اسرائیل، یہودی، خود ان کے پاس بھی توریت موجود نہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، جتنے عیسائی دنیا کے اندر ہے آج ان کے پاس انجیل موجود ہے؟ موجود نہیں۔ زبور کی قوم چلو موجود نہیں، داؤد کی قوم موجود نہیں، لیکن عیسیٰ کی قوم موجود ہے، انجیل نہیں۔ موسیٰ کی قوم موجود ہے، توریت نہیں، نہ انجیل موجود، نہ توریت موجود، نہ زبور موجود، لیکن قرآن کب نازل ہوا؟ 1450 سال پہلے، اور آج تک موجود ہے۔ کبھی آپ نے اپنی کھوپڑی پہ زور لگا کر سوچا کہ وجہ کیا ہے آگے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں موجود ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، فرمایا موسیٰ توریت میں دے رہا ہوں، حفاظت تم خود کرو۔ فرمایا عیسیٰ انجیل میں دیتا ہوں، حفاظت خود کرو۔ فرمایا داؤد زبور میں دیتا ہوں، حفاظت خود کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکن وہ کالی کملی والے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، قرآن میں دیتا ہوں، حفاظت بھی میں کروں گا۔ موسیٰ کے حوالے کیا، توریت گئی، عیسیٰ
کے حوالے کیا انجیل گئی، داؤد کے حوالے کیا زبور گئی، کوئی کتاب محفوظ نہ رہی۔ جب قرآن کریم کی حفاظت کا بیڑا اللہ پاک نے خود اٹھایا اور فرمایا او لوگو قرآن میری کتاب ہے، نازل بھی میں کروں گا، حفاظت بھی میں کروں گا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے، آج تک قرآن کا ایک نقطہ نہ بدلا، نہ زبر بدلا، نہ زیر بدلا، نہ پیش بدلا، نہ معنی بدلا، نہ تفسیر بدلی، نہ تقریر بدلی، نہ الفاظ بدلے، نہ الفاظ بدلے، نہ معنی بدلا۔ فرمایا وہ بدلے کیسے؟ اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی، جس نے ابراہیم کی آگ میں حفاظت فرمائی۔ فرمایا اللہ جب حفاظت کی بات کرتا ہے تو خلیل کے چاقو کے نیچے اسماعیل کی گردن محفوظ رہتی ہے۔ جب اللہ حفاظت کی ذمہ داری کسی چیز کی لیتا ہے تو مسلمانوں یاد رکھو کہ سولی کے پھندے پہ عیسیٰ کو ڈالنے والے نے ڈالا لیکن عیسیٰ محفوظ۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا لیکن یوسف محفوظ۔ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا لیکن ابراہیم محفوظ۔ حضرت یونس کو مچھلی نگل کر چلی گئی سمندر میں، حضرت یونس محفوظ۔ حضرت ایوب کو بیماری لگ گئی مگر حضرت ایوب محفوظ۔ حضرت نوح کی کشتی طوفان میں دوڑی ہے، حضرت نوح محفوظ۔ فرمایا اللہ جب حفاظت کرے گا تو کوئی تمہارا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ لیتا ہے تو مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ یہ سلمان رشدی پیدا ہوا تھا بغیر باپ کا بچہ، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کو بدل ڈالیں گے۔ قرآن کو کیا بدلے گا؟ کینسر کی بیماری میں پڑا ہوا ہے۔ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی کہ ہم قرآن کو بدلیں گے۔ اوہو تو کیا بدلے گی؟ پورا خاندان کینسر کے مرض میں پڑا۔ چاند چوپڑا بنگال کے اندر پیدا ہوا اور کہا کہ قرآن کا قانون بدلو۔ اپنی نسل سے پیدا شدہ بیٹے نے باپ کے سینے میں گولی مار کر زمین کے حوالے کر دیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہ کل پہچانا نہ آج پہچانا۔ پہچانا تو اس یہودی نے خلیفہ مامون رشید کی دربار میں، مامون رشید کے دربار میں قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ مذاکرہ۔ مذاکرہ سمجھتے ہیں کیا؟ دو آیت تو سنا، دو آیت میں سناتا ہوں، سورہ فاتحہ تو سنا، قل اعوذ برب الفلق ہم سناتے ہیں، یہی تو مذاکرہ ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مذاکرہ چائے کے ہوٹل میں ہوتا ہے، سڑک پہ ہوتا ہے، روڈ پہ ہوتا ہے۔ اور کیا مذاکرہ ہوگا معلوم ہے؟ 29 تاریخ ہے، یہ مولوی ویسی تقریر کیا، وہ مولوی ویسی تقریر کیا، وہ مولوی ویسی تقریر کیا، وہاں شہری زبردستی، یہاں شہری خراب تھی، یہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں تم قرآن والے ہو، فقط قرآن کا مذاکرہ کرو، چاہے ہوٹل میں رہو، چاہے روڈ پہ رہو، چاہے تجارت میں رہو، چاہے سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، چاہے گھر میں رہو، چاہے بیوی کے پاس ہو، چاہے اماں کے پاس ہو، چاہے ابا کے پاس ہو، چاہے بیٹے کے پاس ہو، تم صرف اور صرف قرآن کا مذاکرہ کیا۔ ارے مولوی آیا بولا گیا، تمہارا کیا رکھا ہوا ہے؟ بات پسند آئی تو عمل کر لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ مذاکرہ کیوں کر رہے؟ اپنے ایمان کو، اعمال کو آگ کیوں لگا ہے؟ اچھی لگے تو عمل کر لو، اچھی نہ لگے تو معاف کر دو، بیچارہ غریب بول کر چلا گیا۔ مگر مذاکرہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔
گناہ ہوتا ہے، نیکی ختم ہوتی ہے اور خطیب کے حصے میں ایک نیکی چلی جاتی ہے۔ اچھے مذاکرات کرنا اچھے انسان کی علامت ہے۔ آپ تو الحمدللہ سمجھدار لوگ ہو، غلط مذاکرہ نہ کیا کرو، جو باتیں ہو سامنے کیا کرو۔ حدیث کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ، درود شریف کا مذاکرہ، 6 نمبر کا مذاکرہ، یہ مذاکرہ کیا کریں۔ آپ کو بار بار چلا 4 مہینہ نکال کر پریکٹس کرایا جاتا ہے، پھر گھر آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو مامون رشید کے دربار میں قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا اور دنیا جہان کے حافظ صاحب، قاری صاحب، علماء، بڑے بڑے دقاق قسم کے لوگ آیا کرتے تھے مذاکرہ۔ تو اس میں ایک نوجوان آتا تھا، بڑا خوبصورت، لیکن تھا یہودی۔ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ عجیب بات، مذاکرہ قرآن کا ہے، توریت کا نہیں ہے، لیکن کون آ رہا ہے؟ یہودی آ رہا ہے۔ اور مامون رشید کا کہنا ہے، خلیفہ کا، کہ اس یہودی نوجوان نے کلام مقدس کے عنوان پہ جو تقریر کیا تو جتنا مجمع بیٹھا تھا سب کی ہچکیاں آنے لگی، روتے روتے۔ موسیٰ کی قوم کا ہے یہودی، مذاکرہ کیا ہے قرآن کریم پر تو مسلمانوں کے جگر کو پھاڑ کر رکھا۔ مامون رشید نے جب مجمع ختم ہو گیا تو اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا تم مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا باپ دادا جس دین پر تھے ہم اسی پر، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ چلا گیا۔ دوسرے سال جب آیا ہے، سالانہ قرآن کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا، سالانہ مامون رشید کی عدالت میں سالانہ کلام مقدس کا مذاکرہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے علماء کو دعوت دیا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء۔ تو اس سال وہ جو بچہ پھر آیا نوجوان، لیکن اس سال جو آیا ہے تو سر پہ امامہ باندھے ہوا، چہرے پہ داڑھی، خطبہ شروع کیا تو کلمہ طیبہ سے۔ جب تقریری پروگرام ختم ہوا تو خلیفہ مامون رشید نے پوچھا کہ بیٹا تو گزشتہ سال والا وہی یہودی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں گزشتہ سال والا یہودی ہوں، لیکن اب میں قرآن والا مسلمان ہوں۔ کہا کہ میرے کہنے پر تو مسلمان نہیں بنا، کیسے مسلمان بن گیا؟ آئے دلچسپ واقعہ سنایا، سن لو، پیٹ بھر کے سحری کھا لو، صبح بھول۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی باتیں اور دوسری نہیں ہو سکتی ہے کہ تم فلموں کے گانے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یاد رکھتے ہو، اسلامی واقعات 2 دن یاد نہیں رہتے۔ واقعہ سنایا اس یہودی نوجوان نے، کہا کہ سنو مامون رشید، میں اس وقت روئے زمین کا سب سے بہترین کاتب ہوں۔ کاتب سمجھ رہے ہیں؟ پینٹر، کاتب پینٹر، میں زبردست پینٹر ہوں اور دنیا کی ساری کتاب میں اپنی انگلیوں سے لکھتا ہوں۔ تو واقعہ سنایا اس نے کہ میں موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت لکھا، 3 نسخہ لکھا۔ کتنا؟ 3 نسخہ۔ اور کہا کہ ہم نے توریت کے اندر تھوڑا ہیرا پھیری کر دیا، دائیں کا بائیں اور بائیں کا دائیں، آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے۔ اور کہا کہ یہ تینوں نسخہ لے کر کے، تینوں بک لے کر کے ہم یہودیوں کے بڑے بڑے گرو کے پاس گئے اور ہم نے ان کو ہدیے میں پیش کیا تو انہوں نے یوں کھول کر دیکھا اور ہم کو دعائیں دی کہ اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، اور رکھ لیا اس نے۔ حالانکہ توریت میں کیا ہوا تھا؟ ہیرا پھیری ہوا تھا، الٹ پلٹ ہوا تھا۔ کہا کہ پھر ہم نے انجیل لکھا اور 3 نسخہ ہم نے اس کا بھی لکھا ہے، اور انجیل کے اندر بھی ہم نے چینجنگ کیا، تبدیلی کیا، بدل ڈالا، اور ہم نے عیسائیوں کو لے جا کر گفٹ میں پیش کیا اس کے پادری کو۔ تو اس کے پادری نے یوں کھول کر کے پڑھا اور ایسے آنکھوں سے چوم کر کے ہم
کیا لکھنا ہے؟ تھوڑا اس کو بھی چینج کیا، سورہ فاتحہ کو اب الف لام میم میں ڈال دیا، الف لام میم کو سورہ فاتحہ میں ڈال دیا۔ آیا کہتا ہے کہ میں قرآن کے اس بدلے ہوئے نسخے کو ایک مولانا کے پاس لے کر کے گیا، مولانا نے یوں کھولا اور کہا کہ بیٹے دھاندلی کرتے ہو؟ کیا کہا کہ دھاندلی کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ قرآن کریم کا غلط نسخہ موجود نہیں، یہ تم نے چینجنگ کیا، نقطہ بدلا، زبر بدلا، زیر بدلا، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے کر دیا۔ وہ یہودی نوجوان کہنے لگا او مامون رشید، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جیسا جبرائیل لے کر آیا آج تک وہی ہے، قیامت تک وہی موجود ہوگا۔ مسلمانوں تم روئے زمین پہ رہو یا نہ رہو، قرآن رہے گا۔ قرآن کا نقطہ بھی نہیں بدلتا، قرآن کا زبر بھی بدلتا نہیں، زیر بھی بدلتا نہیں۔ اگر بدلا تو قرآن کو ماننے والا مسلمان بدلا۔ ابو بکر کو جو قرآن ملا وہی قرآن موجود ہے، عمر کو جو ملا وہی موجود ہے، ابو ہریرہ کو جو ملا وہی موجود ہے، انس مالک کو جو ملا وہی موجود ہے۔ جسے پڑھ کر ابو سعید غفاری ایمان لایا وہی قرآن موجود ہے، جسے پڑھ کر حنظلہ نے شہادت پی لی وہی قرآن موجود ہے۔ مسلمانوں جسے پڑھ کر ابو سفیان بدلا وہی قرآن موجود ہے، لیکن پورے رمضان میں سن کر تم آج تک نہ بدلے۔ وہی زبر، وہی زیر، وہی پیش، وہی فاتحہ، وہی بقر، وہی آل عمران، وہی نساء، وہی 30 پارہ جس کو سن کر عمر کا جگر پھٹ گیا، تمہارے سر میں جوں تک نہیں چلتی، جسے سن کر طوائف اپنی زندگی بدل ڈالے، اسی قرآن کو سن کر آج تم نہیں بدل۔ اور بڑی عجیب بات ہے میرے بھائیوں کہ کلام مقدس جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو فرمایا کہ اے لوگوں جتنی چیز کا رشتہ قرآن سے جڑے گا سب کی حفاظت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ قرآن کی نہیں، جتنی چیز کا لنک قرآن سے ہو جائے گا ہر چیز کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ دیکھو کپڑے کا 2 ٹکڑا خرید کر کے لائیے اور ایک ٹکڑا خطیب کو دے دو کہ خطیب صاحب ہندو پور والے کا گفٹ قبول کر لو، کبھی تو دیا نہیں، ایک کرچی بنا۔ تو خطیب صاحب نے لیا، کرچی بنا لیا، خوشی خوشی۔ اب اس میں ناک بھی پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے نہیں۔ اب اس ٹکڑے کے اندر چپل بھی پوچھا جا سکتا ہے، اب اس ٹکڑے سے گھر کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، اب اس ٹکڑے سے بدن بھی پوچھا جا سکتا ہے، اب اس کپڑے کے ٹکڑے سے پیشاب بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی کپڑے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا جب قرآن کا جزدان بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اب مسلمان بے وضو اس کو چھونے سے بھی ڈرتا ہے۔ نہیں، قرآن سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک ٹکڑا خطیب کو ملا تو غلاظت صاف کرنا درست ہے، اور ایک ٹکڑا جب قرآن سے لنک لگ گیا اس کا تو بے وضو چھونے کے لیے بھی ایمان والا تیار نہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ وکالت کی کتاب لکھی گئی انگریزی میں چاہے اردو میں،
جب وکیل صاحب پڑھ کر کے فارغ ہو گئے تو پوری کتاب کو لے کر گئے اور کچڑے والے کی دکان پر کلو کے حساب میں بیچ دیا. بیچتا نہیں بیچتا. ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر چکے تو اپنے گھر میں پڑے ہوئے پورے MBBS اور اس کی کتابوں کو کباڑی کی دکان پہ لے جا کر کلو کے حساب میں بیچ دیا. ٹیچر MA کرنے والا BA کرنے والا جب ایگزام دے دیا تو فرسٹ ایئر کی کتاب کو لے جا کر کلو کے حساب میں بیچ دیا. تو دنیا میں جتنی بھی تعلیم تھی اور جتنی بھی کتاب تھی، جب تم بنیا کے دکان پہ گئے، چلر فروش کی دکان پہ اور کہا کہ 2 روپے کا مکسچر دے دو، تو کسی ڈاکٹر صاحب کی کتاب کو ایسے پھاڑا، اس میں ڈالا دے دیا، کہا لے کے جاؤ. نہیں. پھر دوسرے دن آئے، کہا کہ 2 روپے کا مکسچر دو، تو کوئی وکیل صاحب کی کتاب میں پھاڑا نوچ کر کے دے کر کے بھیج دیا. پھر تیسرے دن آئے، کہا کہ 2 روپے کا دھنیا پاؤڈر دے دو، تو کسی MBBS والی کتاب کو یوں پھاڑا اور دھنیا پاؤڈر ڈال کر کے آپ کو دے دیا. آپ نے استعمال کیا اور کاغذ کو اٹھا کر کوڑے میں ڈالا. لیکن اے مسلمان کے بچوں اور اے مسلمان قوم سے تعلق رکھنے والوں، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دو گے کہ دنیا کی کسی بنیا کی دکان پر تمہیں آج تک سودا قرآن کریم کا ٹکڑا بھی پھاڑ کر ملا ہے؟ نورانی قاعدہ کا ٹکڑا بھی ملا کسی چلر دکان پہ، کسی بنیا کی دکان پہ. وہ دکان چاہے ہندو کی ہو، وہ دکان چاہے مسلمان کی ہو، وہ دکان چاہے یہودی کی ہو، وہ دکان چاہے نصارا کی ہو، وہ دکان چاہے عیسائی کی ہو، وہ دکان چاہے کرسچن کی ہو، وہ دکان چاہے شرابی کی ہو، وہ دکان چاہے بے نمازی کی ہو، وہ دکان چاہے حاجی کی ہو. دنیا میں کسی کی دکان ہو، اس ملک سے لے کر اس ملک تک، کنیا کماری سے کشمیر تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے جس کوشے میں بھی چلے جاؤ، کسی کی دکان پر تمہیں نورانی قاعدے کا ٹکڑا نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا تو وہ کاغذ بھی تو محفوظ ہوگا، اس کاغذ کا بھی تو پاور بڑھے گا نا. یہ کپڑا لگا تو کپڑے کا پاور بڑھ گیا. وہ کاغذ پہ قرآن لکھا گیا تو اس کا بھی پاور بڑھ گیا. اور کتنا پاور بڑھا جانتے ہیں آپ؟ یا میں بتاؤں؟ گاندھی سرکل پہ ایک آدمی 3 بوتل بیئر کا پی. کتنا؟ 3 بوتل. اللہ کرے ہندو کو نہ پیتا ہو اور ہے مسلمان. یہاں پر کلمہ ہے، یہاں پر لیور میں شراب ہے اور یہاں پر کلمہ ہے. جھومتا ہوا آ رہا ہے، نشے میں دھت ہے، پاگل بنا ہے. مرکز کے سامنے آیا تو جھوم رہا تھا اور دیکھا کہ قرآن کا ایک ٹکڑا راستے پہ گرا ہوا ہے. کیا گرا ہے؟ گاندھی سرکل سے لے کر مرکز تک نہ جانے کتنے ٹکڑے پاؤں سے مسل ڈالے ہوں. لیکن مسلمانوں، اللہ کو گواہ بنا کر اس خالق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب کسی شرابی کی نظر قرآن کے ٹکڑے پہ پڑتی ہے تو جھومتا ہوا وہ کلام مقدس کو اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا ہے، میرے اللہ کا کلام. کسی شرابی نے بھی قرآن کریم کے نسخے کو پاؤں نہیں لگایا. دیکھو جب قرآن کو دیکھا تو نشہ اتر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اسے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ قرآن بازار میں ہو تو بھی حفاظت ہوگا، دکان میں ہو تو بھی حفاظت ہوگا، مسجد میں ہو تو بھی حفاظت، مدرسے میں ہو تو بھی حفاظت، گھر کے اندر ہو تو بھی حفاظت، قیامت تک حفاظت ہوگا. جب بہت پرانا ہو جائے گا کہ ہاتھ لگانے سے پھٹے گا تو یہی جا کر مولوی سے مسئلہ پوچھے گا مولانا کیا کروں؟ مولانا کہیں گے قبرستان میں دفن کرو، وہاں بھی محفوظ ہے. جب تمہارا مدعا محفوظ ہوگا تو قرآن بھی محفوظ ہے.
اللہ اکبر و کبیرہ. یہی شرابی گھر میں گیا, بیوی کی پٹائی کی, بہن کو مارا, ماں کو مارا, بچی کو مارا, فریج کو پھوڑا, ٹی وی کو توڑا, تمام گھر کو ویران کر دیا. مگر تاپ پہ اس کی نظر گئی, اللہ کا قرآن رکھا تھا, ابھی سب کو مار مار کر برباد کر رہا تھا. اور یہی شرابی ہے, جب قرآن کریم پہ ہاتھ گیا تو بیٹی کو کہتا, او میری بیٹی, یہ اللہ کا کلام ہے, میں شرابی ہوں, ذرا اٹھا کر کنارے رکھ دے, میں ناپاک ہوں, اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا. مسلمانوں, شرابی کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے, زانی زنا کا بھوت بھول جاتا ہے, جواری جوا کھیلنا بھول جاتا ہے. یہ اللہ کے کلام کا تقدس ہے, یہ اللہ کے کلام کا جادو ہے. ایک سندل کی لکڑی میسور سے لاؤ اور اس لکڑی کا ٹیبل بناؤ, چیئر بناؤ. اب اس لکڑی کے اوپر ابا بھی بیٹھے گا, اماں بھی بیٹھے گی, بیٹا بھی, بیٹی بھی, مہمان بھی, سب لوگ بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے, پاک بھی بیٹھے گا, ناپاک بھی بیٹھے گا, ہر کوئی بیٹھے گا. لیکن ایک معمولی سی لکڑی ہندو پور کے مارکیٹ سے خرید کے لاؤ اور اس کا ریہل بناؤ. کیا بناؤ؟ ریہل بناؤ. ایمانداری کی بات بولو میرے بھائی, کوئی شرابی بھی ریہل کو پاؤں لگاتا ہے؟ لگاتا ہے؟ خیال بھی نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام رکھا ہے اس پر. جب قرآن سے اس معمولی لکڑی کا تعلق ہو گیا, جب رشتہ قرآن سے جڑ گیا, تو اب اس لکڑی کا مقام اتنا بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا, مولانا بھی بے وضو چھونے سے ڈرتے ہیں. نارے بابا, قرآن ہے, ریہل ہے, تو قرآن محفوظ ہے تو لکڑی بھی دیکھو وہ لوہا رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہے وہ؟ سونے اور چاندی کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. آپ مسجد میں آئے تو کہا کہ اس ٹیبل کو اٹھا کر اوپر رکھ دو, اس پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم سے رشتہ جب کپڑے کا جڑا تو کپڑا بھی بابرکت ہو گیا. جب لکڑی کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا تو لکڑی بھی بابرکت ہو گئی. جب کاغذ کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا تو کاغذ بھی بابرکت ہو گئی. اے مسلمانوں, میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں, عوام کی اس عدالت کے اندر آپ فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ کہ جب لکڑی کا مقام بڑھ گیا, کپڑے کا مقام بڑھ گیا, جب آپ کی نظر میں کاغذ کا مقام بڑھ گیا, تو پھر اس انسان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس نے پورے 30 پارے کو سینے میں بسا کر بیٹھ گیا؟ کون اس کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کی قدر و قیمت کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو گیا؟ اب آپ بتاؤ کہ آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر حافظ قرآن سے زیادہ اچھا انسان کوئی ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جب بیٹی دینے کا نمبر آئے اور کوئی آ کر کے کہے کہ حافظ جی لڑکا ہے, نا حافظ جی کو کیا دیں گے, پاگل ہے کیا, وہ کیا کماتا ہے, کیا کھائے؟ مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ سب سے اونچا مقام ہے. جب بیٹی دینے کا نمبر آیا تو کیا کہا؟ امام صاحب کو دیں گے. توبہ توبہ, ارے وہ 4000 روپیہ کمانے والا میری بیٹی کو کیا کرے گا؟ ہم تو اسے بیٹی دیں گے جو کھڑا ہو کر پیشاب کرے. ہم تو اسے بیٹی دیں گے جو رشوت پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھا. ہم تو اسے اپنی بیٹی دیں گے جو سود پہ زندگی چلاتا. ہم حافظ صاحب کو دیں گے؟ اپنے ایمان کی فکر کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیچی نظر سے دیکھنے کی وجہ کر موت سے پہلے اللہ ایمان نہ لے. اللہ اکبر و کبیرہ, یہ وہ ہونٹ ہے, یہ وہ لب ہے. حافظ قرآن کا ہونٹ ایک طرف, ساری دنیا کے انسانوں کا لب ایک طرف. اللہ پاک نے فرمایا, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ
بڑی نصیب والی وہ بیٹی ہے، بڑی مقدر کی دھنی وہ ماں ہے جو اللہ کے قرآن والے سینے سے موت تک اپنا سینہ لگائے بیٹھی رہے۔ اور اگر یہ میں کہتا تو قابل گرفت باتیں تھی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ساقی کوثر، شافع محشر، انبیاء کے افضل، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، خاتون جنت کے ابا، حسنین کریمین کے نانا کا فرمان سنو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو، گانا سننے والی کا گانا لوگ اتنا غور سے نہیں سنا کرتے جتنا غور سے جب تم تلاوت کرتے ہو اللہ پاک تیری تلاوت کو سنتا ہے۔ مبارک میں تلاوت ہو رہی ہے، شمس میں تلاوت ہو رہی ہے، مرکز میں تلاوت ہو رہی ہے، بیٹیاں گھروں میں تلاوت کر رہی ہے، اماں گھروں میں تلاوت کر رہی ہے، تم گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اور نبی نے فرمایا کہ تم تلاوت جہاں بھی کرو اللہ پاک غور سے سنتا ہے۔ آج تلاوت کا مزاج نہ رہا، تلاوت کا ماحول نہ رہا، نہ باپ تلاوت کرتا ہے، نہ امی تلاوت کرتی ہے، نہ بیٹی تلاوت کرتی ہے، گھروں میں تلاوت کی آواز نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب گھروں سے شہد کے مکھیوں کی طرح تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ٹی ویوں کی آواز آتی ہے۔ ہم کہاں سے کہاں چلے آئے، کتنی اوپر سے کتنے نیچے گر گئے مسلمان۔ کبھی تو غور کرو نا، تھوڑا سوچا کرو نا، تم کتنی اعلیٰ عرفہ بلند قوم ہو۔ خیر امت کا تاج آپ کے سر پہ اللہ نے ڈالا، ہدایت کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، رہبری کے لیے آپ آئے، اور آج لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میری تمنا ہوتی ہے، میری آرزو ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تم کیا جانو کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ جس دن یہ مزہ آ گیا، رب کعبہ کی قسم تجارت بھول جاؤ۔ جس دن وہ مزہ آ گیا جو ابو ذر غفاری کو آیا تھا، بیوی بچوں کو بھول جاؤ گے۔ جس دن وہ مزہ آ گیا جو عمر کو آیا تھا، دنیا بھول جاؤ گے۔ حضرت قاری عاصم کوفی، قاری عاصم کوفی آپ لوگ جانتے ہیں؟ قاری عاصم کوفی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کتنی قرات پہ نازل ہوا ہے؟ 7 قرات پر۔ کتنی قرات پر؟ 7 قرات پر۔ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو قرات موجود ہے اور پوری دنیا کا قرآن جس قرات پہ لکھا گیا ہے وہ حضرت قاری عاصم کوفی کی قرات ہے۔ قاری عاصم کی کوفی کی قرات ہے۔ سمجھ لیجیے بات، ذرا فارسی میں بول رہا ہوں، میں نہیں سمجھ میں آ رہا۔
باریک بات ہے، علماء سمجھتے ہیں، اہل علم سمجھتے ہیں. بہرحال آپ کو میں سمجھاؤں گا اور جب تک سمجھ کے ہاں نہیں کہہ دو گے میں سمجھاتا ہی رہوں. تو 7 قرات پہ قرآن نازل ہوا، 6 قرات ہے تو لیکن موجود نہیں ہے، کتابوں میں ہے، رواج نہیں. حرم کے اندر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر، ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ، لندن، جرمن، رسیا، جاپان، کس کی قرات چل رہی ہے؟ قاری عاصم کوفی کی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سے کئی گنا اچھی سمجھ آپ کو عطا فرمائے، اچھی اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 6 قرات ختم ہو گئی اور 1 قرات قاری عاصم کوفی کی بچی ہوئی. تو اب قاری عاصم کوفی کی تلاوت جو کرے گا تو پوری دنیا والے قاری عاصم کوفی کے قرآن میں مقلد ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بولو. ارے کسی کی مان لینا کسی کو تقلید کہتے ہیں. تو جب قاری عاصم کوفی کی تلاوت ساری دنیا نے مان لیا تو قاری عاصم کوفی کے مقلد ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہو گئے؟ ہوئے نا پکا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے. یہ غیر مقلد لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ کہ جتنا حنفی ہے سب مشرک ہے. عاصم کوفی کی تلاوت کی تقلید کرے تو مسلمان، اور ہم امام ابو حنیفہ کوفی کی تقلید کریں تو مشرک. یہ لوگ ارے غیر مقلد کس کی قرآن پڑھ رہا ہے؟ کس کا قرآن پڑھتے ہیں یہ؟ عاصم کوفی کی. اب باقی 6 کو چھوڑ دیا، ہم بھی اسی کی قرآن پڑھے، وہ بھی اسی کا قرآن پڑھے تو مقلد کافر مشرک نہیں ہوا. آج جب مسائل کے اندر، فقہ کے اندر، نماز کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کوفی کی تقلید کریں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقلد ہے، شیطان ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جواب دے دو گے نہیں تو یا پھر کان جھاڑنا شروع کر دو گے؟ 2 بار آ کر کے پٹی پڑھایا اور اس کے بعد شروع کر دیتے ہو. میرے بھائی میں اپنی عادت سے ذرا مجبور ہوں اس لیے بول دیتا ہوں، آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے عادت سے، کیونکہ آپ کے ایمان کی، اعمال کی، عقیدے کی، نماز کی، روزے کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. ہم مولویوں کی ذمہ داری ہے نا، تو ہر طرف سے آپ کو بچانا ہے نا. ہاں تو کیلا بیچنے والے کیلا کے پاس کیا آئے گا اور کہے گا تم لوگ مقلد ہو، ابو حنیفہ کو مانتے ہو، تم کہو کہ بیٹا تم بھی تو عاصم کوفی کو مانتے ہو. بس چپ. ان کے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے، کوئی بھی جواب. مائی تعالیٰ قرآن کو بدلتے اپنی قرآت پہ پڑھ. امام بخاری بھی کوفی کی، عاصم کوفی کی تلاوت پڑھا کرتے تھے. امام بخاری بھی مقلد ہو گئے. اب کہو گے کہ امام بخاری غیر مقلد ہے؟ ابھی بھی گڑ گڑ چل رہا ہے شہر میں آپ کے؟ چلتا ہے؟ ہاں الحمدللہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ستیہ ناش کر کے رکھے گا. آپ لوگ اپنی جگہ پہ شیشے کی پلائی ہوئی دیوار بن کر کے رہنا، آپ کے سر پہ اہل علم کا ہاتھ ہے، یاد رکھنا. دنیا کی کوئی نماز حنفی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھو. جو طریقہ امام ابو حنیفہ نے نبی مکرم کا امت کو بتایا، اس سے بہتر نماز کسی بیٹے کی نہیں ہو سکتی قیامت کے سوا. اس سے اچھی تراویح نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا روزہ نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی نماز نہیں ہو سکتی. ارے کسی کے بات کو مان لینا یہی تو تقلید ہے نا. اور یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، اور اماں کہے گی بیٹا 2 روپے کی سبزی اٹھا کر کے لے آ، جائے گا بازار سبزی لے کر کے آ جائے گا. یہ تقلید نہیں ہوا اماں کا؟ ارے یہ اماں کی تقلید نہیں ہوئی. امام تراویح پڑھا رہا ہے 8 رکعت، وہ رکوع کیا تو یہ بھی رکوع کیا، وہ سجدہ کیا تو یہ بھی سجدہ کیا، وہ سلام پھیرا تو یہ بھی سلام پھیرا.
امام صاحب کی تقلید نہیں کر رہا ہے؟ اور ہم امام ابو حنیفہ کی اگر مان لے تو مشرک، ہم پہ شرک کا فتح۔ بہرحال میرے بھائی تو یہ عنوان بھی نہیں ہے، میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، بولتا رہوں تو پھر اسی پر ساری رات بولوں گا انشاءاللہ۔ تو میں اصل چیز جو بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قاری عاصم کوفی کی تلاوت پہ پوری دنیا کی قراءت کی بنیاد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے اور اس طریقے سے بچے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو قاری عاصم کوفی جو پڑھا رہے تھے نا، غور سے سن لو، سونے والے بھی جاگے، پڑھا رہے تھے تو منہ سے جو ہے نا جب سانس لیتے تھے تو مشک کی خوشبو آتی۔ کیا آتا تھا؟ اچھی بات ہے، ہم لوگ سانس لیتے تو کیا آتا ہے؟ بیڑی، سگریٹ، گٹکا۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو لگتا ہے کہ نیت توڑ کے چلے آئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بدبودار چیز کھا کر مسجد میں مت جایا کرو۔ تو مبارک کے بیت الخلاء میں سگریٹ پی کر 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہو، شرم کرو۔ میری باتیں بڑی دل کو لگتی ہے جا کر کے، مگر میں معافی چاہتا ہوں، مجبور ہوں، بولنا پڑتا ہے۔ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو جو آداب مسجد کے خلاف۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں، فرشتہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں آپ کے سگریٹ کی، بیڑی کی بدبو آتی ہے تو کیا فرشتے کو بدبو نہیں آ رہی؟ اس لیے خدا کے واسطے مسجد میں آنے سے پہلے مسواک وغیرہ اچھی طرح کر کے آیا کرو، بلکہ عطر کی شیشی ہمیشہ اپنے جیب میں رکھو، جہاں مسجد کے اندر داخل ہو عرب والوں کی طرح پہلے عطر لگا لو پورے بدن۔ تو قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جب تلاوت کرتے تھے تو منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک چلبلا شاگرد سامنے بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ استاد جی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بدبو آتی ہے، آپ پڑھاتے ہو تو منہ سے خوشبو آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ راز کی بات ہے، بتاؤ۔ قاری عاصم کوفی نے کہا بیٹا پڑھو پڑھو، چھوڑو وہ بات۔ کیا کہا؟ چھوڑو وہ بات بیٹا، پڑھو۔ کہا نہیں، آج تو جب تک پریڈ شروع نہیں ہوگا جب تک بتائیں گے، جب تک بولیں گے نہیں، ہم سبق پڑھیں گے نہیں۔ کہا بیٹا راز کی بات ہے، راز میں رہنے دے۔ طالب علم سب بیٹھ گئے اسٹرائک پر، کہا آج نہیں پڑھنے کا، آج تو بولنا پڑے گا۔ اللہ سن لو میرے بھائی، سن لو اور اس کے بعد دعا دے دو، عمل کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ کے کلام کی تلاوت سے صبح ہوگی اور شام ہوگی، اور رب کعبہ کی قسم ٹی وی آج ٹوٹے گا، قسم کھانے گا، ٹی وی ہٹے گا، تلاوت آئے گا۔ حضرت قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آنکھ سے آنسو گرنے لگا اور کہنے لگے میرے پروردگار اگر راز کو چھپاتا ہوں سبب رک جاتا ہے، اور سبب کو چلاتا ہوں تو راز کھل جاتا ہے۔ حضرت قاری عاصم کہنے لگے او میرے بچوں یہ راز کی بات ہے، راز میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ طالب علم کہنے لگے نہیں نہیں، آج جب تک بتاؤ گے نہیں ہم سبق پڑھنے والے نہیں۔ حضرت قاری عاصم کوفی کہنے لگے میری ماں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، غور سے سنو، تم بھی رابعہ بصریہ پڑھ کر بتاؤ، فاطمہ الزہرا پڑھ کر کے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم جب سے میں بالغ ہوئی موت تک کوئی رات ایسی نہ گئی جو میں نے 2 رکعت میں قرآن مکمل نہ کیا ہو۔ وہ بیٹی کدھر گئی، وہ اماں کہاں گئی، وہ بہو کہاں گئی جو اپنے سسر کو نماز تہجد میں تلاوت کر کے جگایا کر
الکیری رحمۃ اللہ علیہ. سنا دو واقعہ؟ بولو. اس سے پہلے نہیں سنایا ہوں میں؟ سنایا ہوں. اگر کسی نے سن رکھا تو بھائی ہاتھ اٹھا دو، کیونکہ ہم کو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے. حسن آباد میں بیان کر کے گئے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے تو پرانی تقریر. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں نے ان کو کہا کہ میرے بچے پورے قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ نماز کا ذکر کیا ہے؟ 360 جگہ. کتنی جگہ؟ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں پہلے پارہ میں تو بول دیے، 38 پارہ میں کیا ضرورت ہے پرانی بات کر رہا ہو بار بار. تو معین الدین چشتی اجمیری کا واقعہ سنا آپ نے ہمارے منہ سے؟ نہیں سنا ہے نا؟ ایمانداری کی بات سنا دوں. سہری کم کھانا پڑے گا ہاں، چونکہ ٹائم نہیں رہے گا. ایسے ٹائم میں ہم کو ضائع ہوتا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو 10:30 سے بیٹھے ہیں انتظار میں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں. اللہ ان کو اوریجنل قاری حدیث بنا ہے. میری دلی دعا ہے وہ ہماری قوم کا ہیرا ہے، وہ ہماری قوم کا موتی ہے، وہ ہمارے قوم کا جوہر ہے. وہ نکلے گا تو ہم سے کئی اونچی بلندی تک انشاءاللہ جائے. قوم کی امانت ہے. آپ ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں ان بچوں کا استعمال کیجیے تاکہ وہ نکھرے، وہ چمکے اور آپ ہم جیسے گنہگاروں کے محتاج نہ بنیں. ہم اپنے جرم سے اپنی زندگی کو کالا کر چکے ہیں، سیاہ کر چکے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے آپ کے سامنے کچھ بولتے ہوئے. کیوں؟ ہر جملے پہ اپنا گناہ یاد آتا ہے، اپنا جرم یاد آتا ہے. بڑی خوشی ہوئی، سنتا تھا، آج سنا بھی بہت خوشی ہوئی. وہ بچہ میرا نہیں، ورنہ میں اس کو کچھ نصیحت کرتا. تو قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری. پروگرام میں لائیے، بلائیے، ہمت افزائی کیجیے، کچھ انعامات ان کو دیا کیجیے، کپڑے دیجیے، پیسے دیجیے، پیش کیجیے تاکہ ان کا جگر بڑا ہو، شوق بڑا ہو. عطاء اللہ شاہ بخاری بنے، حسین احمد مدنی بنے، قوم کا ابوالکلام آزاد بنے. کچھ لوگ کہنے لگے بالکل آپ کی طرح. میں نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، ہم سے اچھا. آپ کی طرح نہیں، ہم سے اچھا. یہ کہو. مجھے خوشی ہے، میں تو چاہتا تھا کہ ایسے بچے تیار ہوں، ایسے بچے تیار ہوں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے دورے پہ گئے. کیسا دورہ تھا؟ تبلیغ کا دورہ، اور جوانی کی عمر تھی. جوانی کی عمر ہے. بنگال گئے تبلیغی دورے پہ، 10 منٹ تقریر کیا. کتنی دیر؟ 10 منٹ کی تقریر سن کر کے 7,000 ہندو مسلمان ہو گئے. ہم ساری رات چلائے ہیں تو ان کا پیٹ نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ ہم میں قصور ہے، ہم میں ہم مجرم ہیں، اس لیے ہماری زبان کا اثر نہیں ہو رہا. میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ تو الحمدللہ نور علی نور، آپ ہم سے کروڑ گنا بہتر ہے. آپ کے شہر کا کتا بھی الحمدللہ ہم سے زیادہ اللہ کا وفا کرتا ہے. ہاں، قصور میرا ہے جو باتوں میں اثر پیدا نہیں ہو رہا. ورنہ 20 سال ہو گئے چلاتے چلاتے، آج تک سود نہیں گیا، چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تلاوت کا ماحول اور مزاج نہیں بنا. کی تقریر، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 7,000. یہاں پر ایک بات اور سنتے چلو، یہ کیسی تقریر ہوگی کہ جس سے 7,000 ہندو مسلمان بن گئے؟ چٹکلا چھوڑنے سے، ہنسی مذاق کرنے سے تقریر ہے؟ تیری میری بکواس کرنے سے لوگ مسلمان ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت آ جائے، ایسی تقریر سے لوگ بدل نہیں سکتے. بدلیں گے تب جب جگر پھٹے گا، جب آنکھ سے آنسو کرتے گئے. آج لوگ ہنسی مذاق اور دل لگی کو پسند کرتے ہیں. مجھے گلا اور شکوہ نہیں، تم دنیا سے خطیب کو بلاؤ، خدا کی قسم مجھے کوئی شکایت نہیں،
لیکن ہنسی مذاق اور دل لگی یہ چوک چوراہے ہوٹل بازاروں کا چیز ہے، مسجد کے منبر و محراب کی چیز نہیں، یہ اللہ کے گھر کی ہے، یہ پیغمبر کی امانت ہے۔ یہاں صرف اس پیغمبر کے 23 سالہ تقریر کا نمونہ پیش ہونی چاہیے جو مسجد نبوی کے منبر سے دیا کرتا تھا، جو مولوی الیاس کی تقریر ہوا کرتی تھی، جو طارق جمیل کی تقریر ہوا کرتی ہے، جو قاری حنیف کی تقریر ہوا کرتی تھی، جو اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ ہنسی مذاق اور دل لگی، مجھے کہو میں انشاءاللہ 3 دن کنٹینیو یہاں پر بیٹھ کر آپ کو ہنسانا دوں تو میرا نام ہے۔ یہ کوئی بڑا فن اور بڑا ہنر نہیں ہے، یہ قوم آتی ہے بننے کے لیے، ہنسنے کے لیے، ہوٹل ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، ساری زندگی تو یہ ہنسی رہی ہے، تم مسجد میں بھی ہنساؤ گے تو 10 منٹ کی تقریر ہوئی، 7,000 ہندو کلمہ پڑھ گئے اور 70,000 شرابیوں نے توبہ کر لی۔ 10 منٹ کی تقریر خوش ہو کر کے واپس آئے بندار سے، جیسے کہ ہمارے امیر صاحب کئی 40 دن کی جماعت لے کر گئے، 40 دن کی جماعت بڑھ گئی تو کتنی خوشی ہوتی ہے کاروبار سنانے میں، خوشی ہوتی ہے۔ تو جب دین کا فائدہ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو واپس گھر آئے، اماں کھانا بنا رہی ہے اور حضرت جو ہے ادھر سے ادھر خوب ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ امی نے پوچھا معین الدین چشتی اجمیری کی اماں کہ بیٹا اتنی خوشی کیوں، کیا وجہ ہے آج اتنا جشن منا رہا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے کہ امی جان آج تو کمال ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کمال ہو گیا امی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 10 منٹ تقریر کیا، 7,000 ہندو مسلمان ہو گئے، 70,000 شرابیوں نے توبہ کر دیا۔ اماں نے کہا بیٹا یہ تیرا نہیں میرا کمال ہے، تیرا نہیں۔ ہاں، بچے کے بنانے اور بگاڑنے میں اماں ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا، اماں کا ہوتا ہے۔ اماں چاہے تو بزرگ بنا دے، اماں چاہے تو ڈانسر بنا دے، ناچنے والا بنا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے ممی کیسا کمال ہے، محنت میں نے کیا، سفر میں نے کیا، کمال آپ کا کیوں ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی، او میرے لگتے جگر ہے، میرے نور نظر ہے، جب سے تو میرے پیٹ میں شروع ہوا، رب کعبہ کی قسم 9 مہینہ میرے پیٹ میں رہا، میرا بیٹا کوئی رات ایسی نہ ہوئی جو میں نے نماز میں اللہ کا قرآن پورا نہ کیا ہو۔ اماں کہنے لگی میرے لگتے جگر ہے، میرے نور نظر ہے، جب سے میں بالغ ہوئی، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے بال تو دور گئے، میرا چہرہ تو دور گیا، میرے پاؤں کے ناخن بھی تیرے ابا کے سوا کسی غیر مرد نے نہ دیکھا۔ فرمایا میرے بیٹے جب سے میں بالغ ہوئی، رب کعبہ کی قسم ہے تیرے ابا کے سوا کسی غیر مرد نے میری آواز نہ سنی۔ اور کہنے لگی اور سن لے، جب تو دنیا میں آیا، جب تک تو نے دودھ پیا، 2 سال تک رب کعبہ کی قسم کبھی بھی جاڑا ہو، برسات ہو، گرمی ہو، بغیر وضو کے 2 رکعت نفل پڑے بغیر تجھے دودھ نہ پلائی۔ کہا کہ بیٹا یہ اماں کا کمال ہے، تیرا کمال نہیں۔ جب امی ایسی ہوتی ہے تو معین الدین اجمیری پیدا ہوتے ہیں، ولی کامل پیدا ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کا رنگ بچے کو بچے کے ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔
جنید بغدادی کی اماں کلام مقدس کا 15 پارہ حفظ کیا تھا. جنید بغدادی کو پیٹ میں رکھ کر کے خدا کی قسم جب پیدا ہوئے تو 15 پارے کا حافظ جنید بغدادی. تم کہتے ہو کہ مولانا صرف ہماری عورتوں کو بولتے ہو اور کسے بولے؟ تمہیں بگاڑا تمہاری ماں نے، تمہیں سنوارا تمہاری ماں. یہ بیٹی، یہ ماں، یہ بہن اچھی اگر ہوتی تو ہم برے نہیں ہوتے، ہم بھی اچھے ہوتے. ہمیں پیٹ میں لے کر اس نے اگر فلم نہ دیکھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا تو ہم بھی آج کوئی ولی کامل پیدا ہوتا. کلام مقدس کی یہ تاثیر ہوتی ہے میرے بھائی. تو حضرت عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے بچوں رات سے پردہ نہ اٹھاؤ. بچوں نے کہا جب تک بولو گے نہیں ہم سبق پڑھیں گے. حضرت قاری عاصم کوفی کہنے لگے سنو، اگر یہی بات ہے تو سن لو. میری ایک رات تھی، میں قرآن کی تلاوت کرتا کرتا مسجد نبوی کے چٹائی پہ سو گیا. جب رات گزری امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے سر میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور فرمایا او عاصم ذرا وہ لب لا، او عاصم ذرا وہ ہونٹ لا، میں محمد تیرے لب کو چوم لوں کیونکہ اس لب سے قرآن پڑھتا ہے. حضرت عاصم کوفی کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے آج تک میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو نہ گئی. کلام مقدس فرمایا وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑو، جس سے تعلق قائم کرو، تمہاری بھی حفاظت ہوگی، تمہارے پوری نسل کی اللہ حفاظت فرمائے گا. آج وہ ماحول، وہ مزاج ہمارے گھروں سے چلا گیا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خصوصاً اپنی ماؤں سے، اپنی وفادار بہنوں سے، اپنی دلدار بیٹیوں سے کہ اپنے گھر کو اللہ کے کلام سے روشن کرو اور تلاوت سے اپنے گھر کو منور کرو. ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے اور سب کچھ چلا جائے. ایسا تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے، چونکہ وقت بہت کم ہے اور سحری کے آپ حضرات کو باقاعدہ کھانا ہے، کھلانا ہے. پھر انشاءاللہ آپ نے یاد کیا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور بھی تفصیلی باتیں انشاءاللہ آپ سے کی جائے گی. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. اللہم